السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد انشاءاللہ ہم باب الغسل و حکم الجنوب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ باب قضائل حاجات وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ باب المیاح بھی پڑھ لیا ہوگا، یعنی پانی کے حوالے سے ساری باتیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ مجھے ذرا کنفرم کریں کہ ہم نے یہاں سے ہی آغاز کرنا ہے نا؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ رواہ مسلم واصلہ فی البخاری، امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور اس کی اصل یعنی ایک اور سند کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اب یہ پہلے تو اس کو سمجھیں، یہ باب کیا ہے؟ یہ باب ہے غسل کا اور جنابت کے حکم کا۔ تو ہم انشاءاللہ اس طرح سے پڑھا کریں گے کہ جو غریب الفاظ ہیں، یعنی جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا کروں گا میں، اور پھر جو کوئی اصطلاحات ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی تشریحات میں جائیں گے۔ تو یہ جو الغسل ہے اس کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ غین کے اوپر پیش یعنی ضمہ، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے الغسل، تو اس طرح سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ پاک کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے غسل تو صوبی غسلن، میں نے اپنا کپڑا دھویا اور پاک کر لیا، تو الغسل کا لفظی معنی پھر ہوگا پاک کرنا۔ اور اگر اس کو آپ یوں کریں کہ الغسل کر لیں، غین کے اوپر زبر دے دیں یعنی فتح دے دیں، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ پانی کے استعمال کرنا، اور اس سے پھر جو کوئی بھی مطلب اب یہ پاک کرنے کے معنی میں ہی آئے گا۔ آپ غسل جو ہے غین کے اوپر ضمہ ہو تو پھر وہ خاص ٹرم بن جائے گی، غسل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا، جو آگے ہم احادیث میں پڑھیں گے۔ لیکن جو غین کے اوپر فتح ہوگا تو اس سے مطلب مراد جسٹ دھونا ہی ہوگا۔ اور اگر غین کے نیچے زیر آ جائے تو پھر غسل ایسے پانی کو کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی چیز بھی ملا دی جائے، کوئی خوشبو والی چیز ملا دی جائے، یا جیسے ہم کپڑے دھوتے ہوئے اس میں کوئی سافٹنر ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تین لفظ ہیں، الغسل، الغسل اور الغسل۔ تو الغسل تو واضح ہے کہ وہ جو شرعی غسل ہے، جو پورے جسم پر پانی بہانے کو کہتے ہیں، اور اس کا پورا جو طریقہ ہے مسنون، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس باب میں۔ لیکن اگر الغسل کی بات کریں تو غا کے اوپر زبر ہو تو پھر صرف پاک کرنا یا دھونا مراد ہوتا ہے، اور الغسل غین کے کسرہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی صاف کرنے کی کوالٹی کو تھوڑا بڑھانے کے لیے، یا اس میں کوئی جیسے سافٹ ویئر کی میں نے مثال دی ہے، کوئی چیز ایڈ کر لی جاتی ہے، جیسے بیری کے پتے شامل کر لیے جاتے تھے ماضی میں، آج بھی اگر کوئی چیز ہے اس میں کوئی خوشبو والی یا کوئی اس طرح سے، تو اس کو ایڈ کر لی جائے تو اس کو پھر الغسل کہیں گے۔ اور اسی طرح سے حکم تو واضح ہے، الجنب۔ الجنب یہ بھی ایک خاص ٹرم ہے، شریعت اسلامیہ نے دی ہے ہمیں۔ اس سے ہر وہ شخص جو یعنی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو ہم انشاءاللہ یہ بات وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے کہ جماع کی وجہ سے، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے، یا پھر نیند میں احتلام کی وجہ سے جو حالت ہوتی ہے اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ تو جنوبن کہا جاتا ہے اس کو، کہ وہ جنبی ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر جب طہارت حاصل ہوگی تو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ بھی اس میں آگے ہم پڑھیں گے۔
تو اسی باب کی پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. تو یہاں دو طرح کا پانی مراد ہے اور دونوں پانی ہی علیحدہ علیحدہ اور جدا ہے. الماء سے مراد یہ غسل کا پانی ہے. من المائی، اس المائی سے مراد وہ پانی ہے جس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ طارق میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق. تو یہاں مائع دافق مراد ہے، یعنی مائع دافق یعنی وہ پانی جس سے اللہ رب العزت نے انسان کی نسل کو بڑھانے کا ایک میکانزم بنایا ہوا ہے. وہ پانی جب نظر آ جائے یا وہ پانی نکل جائے تو پھر یہ غسل کا پانی واجب ہو جاتا ہے. تو یعنی جنابت کی حالت میں چلا جائے تو پھر غسل اس پر فرض ہو جائے گا. تو یہ حدیث ہے. اب اس حدیث میں آپ ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آپ کو جوامع الکلم دیے گئے تھے اور کتنی خوبصورت بات مختصر الفاظ میں آپ نے کر دی اور کنائے کے ساتھ، یعنی اشارے کنائے کے ساتھ آپ نے وہ بات سمجھا دی جو آپ سمجھانا چاہتے تھے. تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے تھے. تو ایک بات تو اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو حیا کی باتیں ہیں جہاں پہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہو تو وہاں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا عین حیا ہوگا، یعنی وہ حیا کے منافی نہیں ہوگا. اور جہاں پہ کسی اشارے کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہو تو وہاں پہ اشارے کے ساتھ سمجھانا حیا ہے. تو اس طرح یہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے یا کچھ پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سمجھتے ہوئے یا جس طرح بھی ہم روٹین لائف میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ کوئی بات شرعی مسئلہ کسی اشارے کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے تو سمجھا دینا چاہیے. اور جہاں کہیں اس کی ضرورت ہو وضاحت کی، جیسے اگلی حدیث میں آئے گا، تو وہاں پہ وضاحت کر دینا چاہیے. اور میں نے کہا کہ یہ حیا کے منافی نہیں ہے، یہ عین حیا ہے. اس کے علاوہ اس حدیث سے یعنی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پانی سے پیدا کیا ہے انسان کو تو وہ بھی پانی ہی ہے، یعنی اس کو مائع دافق کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات یعنی صراحت کے ساتھ سمجھ لی جانی چاہیے کیونکہ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے. تو پانی جب شہوت کے ساتھ نکلے گا اور جیسے وہ وہاں پہ مائع دافق کہا گیا، دافق ان کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید میں جو سورہ طارق میں ہے اس کا معنی ہے کہ جوش کے ساتھ نکلنا اور اچھل کر نکلنا. تو اگر تو اس طرح سے پانی نکلے گا تو غسل واجب ہوگا، ورنہ پھر وضو کافی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مخصوص حصے کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد پھر وضو کر لیا جائے. تو جب یہ پانی اس کیفیت میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اس کے مطابق اس کا خروج ہوگا تو پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا. اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے بتائیں کہ جو معروف روات ہیں جیسے یہ ابو ہریرہ ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے. سر ان کا نام عبد الرحمن تھا. ٹھیک ہے، اور عبد الرحمن بن صخر. جی سر، اور ابو ہریرہ اس لیے کہ یہ بلیوں کو شاید پالا کرتے تھے یا بلیوں سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو ان کے بارے میں کوئی واقعہ یا کوئی ان کی معروف بات کوئی اس طرح سے؟ ایک بات تو یہ طے ہے کہ روات حدیث میں صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں. جی اور سر، اور ان کے لیے یہ بھی آتا ہے نا کہ ان کو اتنا شوق تھا حدیثیں لکھنے کا کہ یہ گھر نہیں جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی. بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اور ان کی والدہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراضی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو.
تو انہوں نے جا کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات شکوہ کیا کہ میرے ساتھی مجھے منع کرتے ہیں ہر بات لکھنے سے. تو آپ نے فرمایا تھا ابو ہریرہ ہر بات لکھا کرو کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے تو اسی طرح تو ان کے بارے میں ان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت ہی مجھے وہ اچھی لگتی ہے. وہ یہ خود کہتے ہیں نشأت یتیمن، کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی. وہاجرت مسکینا، اور میں نے جب ہجرت کی تو مسکین تھا. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور ایک وقت کا نہ ہو، یا پھر اس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں لیکن آمدنی کم ہو. تو کہتے ہیں میں نے جب ہجرت کی تو میں مسکین تھا. کنتو اجیرن لابن غزوان بطعام بطنی، کہتے ہیں کہ ابن غزوان قبیلہ تھا تو اس کا میں غلام تھا اپنے پیٹ کی وجہ سے، یعنی میں ان کی خدمت کرتا اور پھر مجھے کچھ دے دیتے. احدو بہم اذا راکبو واحتتبو اذا نزلو، جب وہ چلتے تو میں ان کی بکریاں ہانکتا، یعنی جب وہ جا رہے ہوتے نا تو میں ان کی سواریوں کو پیچھے سے ہانکتا. وَاحْتَتَبُوا اِذَا نَزَلُوا، جب وہ رک جاتے تو اس وقت پھر میں ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا. سبحان اللہ. کہتے ہیں فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا، اس اللہ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے اس دین کو مضبوطی عطا کی اور ابو ہریرہ کو حدیث کا امام بنا دیا. تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دین کا علم ہے، خاص طور پہ جو حدیث کا علم ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں، اصل سرمایہ یہی ہے. یعنی اس کو ہم کچھ کم تر نہ سمجھیں، اصل سرمایہ یہ ہے. تو خیر سر ایک کنفیوژن تھی. جی جی. سر جو آپ نے واقعہ بیان کیا وہ ہر بات لکھنے والا، یہ تو عبداللہ بن عمر کے باؤٹ نہیں؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ بن عمر بن ابی العاص. اس کو دیکھ لیں گے. میری معلومات کے مطابق تو ابو ہریرہ کا ہی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شکوہ کیا تھا کہ میرے ساتھی مجھے روکتے ہیں. تو خیر اس کو کنفرم کر لیں گے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دو واقعات بھی ہوتے ہیں نا، تو اگر ممکن ہے اس صحابی کے بارے میں بھی ہو، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کے میں تصحیح کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اچھا جی. تو یہ جو روایت ہے، چونکہ باب الغسل چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی تھے تو ان پہ ہم نے یہ بات پھر کی، اور ان کی جو یہ ایک کال تھا یا سٹیٹمنٹ تھی وہ آپ کے ساتھ میں ضروری سمجھی کہ شیئر کروں، کیونکہ بہت امیزنگ ہے. آپ دیکھیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں یتیم پرورش پائی اور پھر مسکین ہجرت کی اور ابن غزوان قبیلے کا غلام تھا. غلام سے مراد یہ وہ والا غلام نہیں ہے جو عبد کے معنی میں آتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کا کسی اجرت پہ کام کرنے والے شخص کو کہتے ہیں. کنتو اجیرن ابن غزوان، اجرت پہ. تو پھر جب وہ رک جاتے تو میں ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا، جب چلتے تو ان کی سواریاں ہانکتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ابن غزوان قبیلے کے لوگ، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تجار، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، نہ ہی ان کا نام رہا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وابا ہریرہ اماما، تو ابو ہریرہ کو حدیث کا امام بنا دیا اللہ نے. تو فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جاہدها فقد وجب الغسل. اذا جلس، جب کوئی بیٹھے، بین شعبها الاربع، عورت کی کے چار اعضاء کے درمیان، چار گوشوں یا چار اعضاء کے درمیان، ثم جاہدہا، پھر اس کو مشقت میں ڈال دے، فقد واجب الغسل، پس یقیناً تب غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ بخاری مسلم میں ہے، اور مسلم میں اضافہ ہے وَإِن لَمْ يُنزل، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، یعنی پانی نہ بھی نکلا ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس میں ایک بات تھی کہ پانی نکلنا یا پانی کا دیکھنا یہ غسل کے واجب ہونے کی شرط ہے. لیکن یہ اگلی جو دو احادیث ہیں، یعنی صحیح مسلم کے بھی ساتھ اضافے کو اگر ہم شامل کر لیں
تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عام حالت میں یعنی احتلام کی صورت میں تو انزال شرط ہے، لیکن جب ایک خاص جو وظیفہ ادا کیا جاتا ہے جس پر اللہ رب العزت نے اجر بھی رکھا ہوا ہے، جو میاں بیوی ایک نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد پھر وہ آگے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اور اس طرح سے جو بھی جائز حاجت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر پانی نہ بھی نکلے، وَإِن لَمْ يُنزِلْ کا مطلب یہ ہے پانی نہ بھی نکلے تو بھی فقط واجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک روایت ہے جس میں واضح طور پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد و عورت میاں بیوی کے دو جو اعضاء ہیں وہ آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی غسل کے وجوب کے لیے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے کہ یعنی یہ مخصوص جو فعل ہے اس کو انجام دیتے ہوئے اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، شہوت ٹوٹ جائے، اس کے باوجود بھی غسل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المرأتی، ایسی عورت کے بارے میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأتی ترا فی منامها ما یری الرجل، یعنی اس عورت کے بارے میں بیان کیا، ترا فی منامها، جو اپنے خواب میں دیکھتی ہے، ما یری الرجل، جو دیکھتا ہے آدمی، قال، آپ نے کیا فرمایا، تغتسل، وہ غسل کرے گی۔ اب یہ حدیث ہمارے سامنے، اگلی حدیث کو بھی ملا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جو خواب میں وہ دیکھتی ہے جو آدمی دیکھتا ہے، تو کیا فرمایا، تغتسل، وہ غسل کرے گی۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس میں اضافہ کیا ہے، یعنی ان کے پاس جو سند ہے اور اس کے اندر اس متن میں یہ اضافہ ہے، فقالت ام سلمہ تھا، ام سلمہ نے کہا، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ جو پیچھے بات گزری ہے جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو ام سلمہ نے بڑا حیران ہو کے سوال کیا، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورت کو بھی ہوتا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونَ الشَّابَهُ، پھر مشابت کہاں سے آتی ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مشابت کہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بعض روایات میں شابہ کی جگہ پہ شبہ کے لفظ ہے، تو مشابت مراد ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ دیکھیں کہ مرد کے بارے میں تو واضح ہے کہ احتلام ہو، تو احتلام کی صورت میں یعنی پانی کا خروج شرط ہے، یعنی وہ اپنے کپڑوں پہ کوئی بلل کے لفظ آتے ہیں کہ تری دیکھ لے، یا تری نہ بھی ہو، خشک ہوا ہو وہ پانی، پھر بھی اس کو دیکھ لے اگر، تو اس میں غسل واجب ہوگا۔ لیکن یاد رہے، جیسے میں نے شروع میں بات سمجھا دی، کہ مائع دافق ہو، یعنی خواب میں بھی اگر وہ احتلام ہوتا ہے تو اس میں بھی شہوت کے ساتھ پانی کا نکلنا شرط ہے، تو اس سے وہ غسل کرے گا اور عورت بھی کرے گی۔ تو اب یہاں پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے، یعنی جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے، یعنی عورتوں کا بھی پانی نکلتا ہے یا احتلام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو اولاد کی مشابت کبھی مرد کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو تو سائنس نے بھی اپروو کر دیا ہے کہ ایکس اور وائی جو کروموسومز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یعنی عورت کا بھی پورا حصہ ہوتا ہے اس میں۔ تو اسی وجہ سے واضح طور پر حدیث میں موجود ہے کہ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو پھر مشابت اولاد کی مرد کی طرف ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر مشابت عورت کی طرف ہوتی ہے، ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کرتے تھے۔ من الجنابتی، جنابت سے، یہ جنابت کیا ہے پیچھے تفصیل سے ہم پڑھا ہے، ویوم الجمعتی، اور جمعہ کے دن، ومن الحجامتی، اور حجامہ، حجامہ سے مراد یہاں پہ کپنگ ہے، یعنی وہ سینگ لگوانا،
ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے سے، رواہ ابو داود و صححہ ابن خزیمہ۔ تو یہ 4 چیزوں سے غسل کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی جو بات ہے من الجنابہ، تو یہ تو غسل واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس کو آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے جب پانی کے باب میں کہ حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر تو وہ ہوتا ہے جس سے وضو ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن حدث اکبر جس میں جنابت ہوتی ہے تو اس میں پھر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ غسل کرے گا تو اس کے بعد پھر اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ٹھیک ہوگی، بلکہ اس کے لیے اس کو غسل کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ ہے من الجنابہ، تو اس پر حکم یہ ہے کہ یہ غسل واجب ہے۔ اس کے بعد ہے وہ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ سے مراد صرف جمعے کے دن کا غسل نہیں ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ روایات آئیں گی، اور باقی بھی جب ہم ذخیرہ حدیث میں روایات کو جمع کرتے ہیں اور علماء کی بحثیں اس پر پڑھتے ہیں، یعنی شروحات اور تفاسیر اور تفاصیل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد جمعے کی نماز کے لیے کا غسل ہے۔ تو چاہے جنابت نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ غسل کرنا جس نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے یہ واجب ہے۔ خیر علماء کا اختلاف بھی ہے اس میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جی جو گھر میں موجود خواتین اور لوگ ہیں جو جمعہ نہیں بھی پڑھنے جاتے مسجد میں تو وہ بھی کریں گے غسل، لیکن یہ قول مرجو ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ جس نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، ظاہر ہے وہ مردوں پر فرض ہے، تو وہ مرد پھر جمعے کی نماز کے لیے غسل بھی کریں گے، اور یہ واجب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آ رہی ہے، ہم پڑھیں گے کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن کا غسل، تو جمعے کے دن سے مراد جمعے کی نماز کا غسل ہے، کیونکہ جو عام ایک مسالے مرسلہ اور اسی طرح کے اصول و ضوابط ہیں جن کی وجہ سے امت کے لیے خیر خواہی اور آسانی پیدا کی جاتی ہے، تو باقی روایات کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو نماز جمعہ کے ساتھ خاص کیا۔ تو واجب علی کل محتلم، ہر جس کو احتلام ہوتا ہے اس پر واجب ہے، یعنی ہر بالغ پر واجب۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہاں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبن کے لفظ بول دیے، تو آپ سے زیادہ فصاحت و بلاغت عربی زبان کی کون جانتا تھا، تو آپ نے وہاں لفظ ہی واجبن بول دیے۔ تو اس لیے جنابت کا غسل واجب ہے، اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل واجب ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی وہ گناہ گار تو ہوگا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں، لیکن اس کا وہ جمعہ قبول ہے، جمعے کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے غسل، وہ تو وضو ہی تھا، لیکن جمعے کے لیے عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کرے، تو اس کو جمعے کی نماز کی صحت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس کے بعد وامن الحجامہ، کپنگ جیسے میں نے کہا، تو حجامے سے غسل کرنا یہ مستحب ہے، اولا ہے، افضل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اور اس میں نشاط ہے، یعنی بدن دوبارہ سے ایک دفعہ جب خون نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک سستی سی آتی ہے، تو اس میں نشاط پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح من غسل المیت، میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن کر لے تو مستحب ہے اور فائدہ ہے۔ تو اس تفصیل کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ جنابت سے غسل واجب ہے اور نماز کی صحت کے لیے شرط بھی ہے، یعنی کوئی بندہ جنبی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا، نماز بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ واجب تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس وجہ سے گناہ گار وہ ہوگا، لیکن اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے کیونکہ اس پر جنابت نہیں۔ اسی طرح حجامہ اور میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، کر لے گا تو بہت بہتر ہے۔ اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بدنی مصالحت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ
امت کے لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ اس طرح کے احکامات بتاتے ہیں جس سے دوبارہ سے نشاط اور بدن چست ہو جائے، اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ بھی جتنا بھی حدیث پر غور کریں گے اور بھی فوائد نکلتے جائیں گے۔ سوالات آپ کے آخر میں لے لینا کہ ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ، میری آواز تو آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے، آپ ابھی سمجھا دیں آخر میں کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس حدیث ہے، یہ تو اسی کی تشریحات ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غسل جنابت واجب ہے، لیکن نماز اس کے ساتھ، نماز کے لیے بھی وہ شرط ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور جمعہ کا جو غسل، یہ جو شرح میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے، تو اس سے بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں اگر عربی آتی ہے تو یہ ساری تفصیلات یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل شرط ہے یا نہیں ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سمامہ بن اسال کا قصے میں۔ یہ سمامہ بن اسال کے بارے میں کوئی جانتا ہے تو روشنی ڈالے ذرا۔ سر شاید یہ وہ ہی مطلب جو کافر تھے اور سردار تھے کافروں کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اللہ کے رسول نے انہیں مسجد کے وہ جو ستون ہے ان سے باندھ دیا تھا، اور 3 دن تک وہی بندھے رہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ مشہور صحابی ہیں سمامہ بن اسال، اور یہ حالت کفر میں مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، اور ان مجاہدوں نے ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ نے انہیں مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور جب بھی اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدر شناس پر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال مل جائے گا، جتنا آپ مانگے ملے گا آپ کو۔ یعنی اگلے دن بھی یہ سوال ہوتا، پھر تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے رسول نے بہت ہی اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، تو تو گویا کہ آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ تو سمامہ جو ہیں وہ یعنی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن سلوک پر ان کے دل میں ایک بہت زبردست چوٹ لگی، جگہ بنی، اور اللہ کے رسول کی شخصیت اور آپ کا حسن سلوک ان کے دل میں گھر کر گیا۔ تو خیر انہوں نے پھر کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ ایک باغ میں گئے، وہاں جا کے غسل کیا، اور واپس آ کے شہادتین کا اقرار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پھر شمار ہو گیا ان کا۔ تو یہاں پہ یہ ان کے غسل کا واقعہ ہے، یعنی پورے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے اور ساتھ میں غسل کی بات بھی ہے۔ تو یہاں ہمارے باپ سے متعلقہ جو بات ہے، یہ پورا واقعہ اسی لیے یہاں بیان نہیں ہوا، اتنا ہی ہوا ہے کہ اندما اسلم، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَغْتَسِلَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں۔ یہ رواہ عبد الرزاق، یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، اور بخاری مسلم میں بھی اس واقعے کی اصل موجود ہے۔ اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا حکم دیا، تو آیا اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا یہ شرط ہوا یا نہیں، یعنی لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حدیث کے ظاہر سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، لیکن اس حدیث کی تفصیلات میں جب علماء نے بات کی تو باقی بھی بہت سی حدیث کو ساتھ میں لایا، اور ایک عام اصول پیش نظر رکھا کہ سمامہ بن اسال کو تو یہاں کہہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بہت سے اور بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے، تو آپ نے باقی بہت سے لوگوں کو نہیں بھی کہا۔
تو جب اس طرح کی بات ہو تو پھر یہ امر جو ہے یہ وجوب سے استحباب کی طرف لوٹ آتا ہے. تو ان کی جو نجاست ہے وہ مانوی ہے، حصی نہیں ہے. یعنی کافر کی جو کفر کی نجاست ہوتی ہے وہ حصی نہیں ہوتی، مانوی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، ان کے ساتھ کاروبار، تجارت اور اس طرح کی چیزوں کے لین دین کے حوالے سے بھی اسلام اجازت دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو شرک کی نجاست ہے، ان کے عقیدے کی نجاست ہے، جس کو مانوی نجاست کہا جاتا ہے، حصی نجاست نہیں ہے. یعنی اگر وہ صاف ستھرے ہیں تو پھر ان کو ہاتھ لگانے میں یا ان کی چیزوں کو ہاتھ لگانے میں یہ نجاست نہیں ہوتی. تو اس لیے جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جائے تو ساتھ ہی پھر مفاد عامہ کے لیے بھی ہو تو پھر یہ امر جو ہے یہ استحباب کے لیے کی طرف موو کر جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کر لینا افضل، اولا اور بہتر تو ہے، لیکن یہ واجب نہیں. اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کا میں نے پیچھے تھوڑا سا حوالہ دیا بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن غسل یہ واجب ہے علی کل محتلم، ہر احتلام والے پر. یعنی جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو احتلام ہوتا ہے تو مراد اس سے بالغ ہے، بالغ شخص. تو اس کے لیے تفصیلات میں نے بتا دی ہیں. تو اگر اس کو وجوب سے استحباب کی طرف ہم پھیریں تو ہمارے پاس کوئی اور کرینہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عربی لغت سے واقف تھے، عربی زبان کو جاننے والے تھے. تو آپ نے بھی واجبن کے لفظ بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو واجب ہی رکھا جائے گا، اس کو استحباب کی طرف پھیرا نہیں جائے گا. میرا خیال ہے ابھی یہ دوبارہ لنک بھیجنا پڑے گا. ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے، تو ان کے پاس یہ حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جو جمعے کے دن وضو کرے، فبہا تو بڑی اچھی بات ہے، ونعمت اور اس کا معنی بھی نعمت کا بھی اچھا ہی ہے، یعنی بہت اچھی اور عمدہ بات ہے. وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ افضل، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے. یعنی اس حدیث کو دوبارہ دیکھیں، اس کی ٹرانسلیشن، کہ جس نے جمعے کے دن وضو کر لیا تو یہ بہت اچھی اور عمدہ بات ہے، لیکن جس نے غسل کر لیا تو یہ افضل ہے. تو گویا کہ یہاں اس حدیث کے اکارڈنگ صرف وضو کر لینا بھی کافی ہوگا، غسل واجب نہیں ہے بلکہ افضل، بہتر اور استحباب کی طرف جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس میں تھوڑی کمزوری بھی ہے. اور یہ جو پچھلی حدیث گزری ہے نا 7، تو اس میں آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم بھی ہے، ابو داود، یعنی بڑی بڑی کتابوں میں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دونوں احادیث بھی ٹھیک ہوں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ٹھیک کون سی ہے، زیادہ صحیح کون سی ہے، یا پھر زیادہ بڑے ائمہ نے کس کو روایت کی ہے. تو یہاں پہ اس حدیث میں کچھ ضعف اور کمزوری بھی ہے. تو اس لیے پھر ہم پہلی حدیث کو ترجیح دیں گے، اور اس حدیث کے مطابق. اور پھر واجب ان کا لفظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں. تو یہ متن الحدیث بھی بتا رہا ہے کہ اگلی حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جمعے کے دن کی نماز کا جو غسل ہے اس کو پھر واجب پر ہی معمول رکھا جائے گا، استحباب کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے پیچھے، یعنی جمعے کے دن غسل کے حوالے سے، اس میں ایک واقعہ بھی موجود ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو جب وہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے وجہ پوچھی کہ تاخیر کیوں ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا خیر کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور ساتھ بتایا کہ میں وضو کر رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ غسل نہیں کیا؟ کہا نہیں غسل نہیں کیا. تو آپ نے ڈانٹا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان کو تنبیہ کی. لیکن حضرت عثمان نے نماز ایسے ہی پڑھی. تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ نماز کی صحت کے لیے غسل ضروری ہوتا تو پھر
हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको हुक्म देते कि आप गुस्ल करके आए। तो जनाबत का गुस्ल ये तो नमाज की सेहत के लिए शर्त है, लेकिन जुमे वाले दिन की नमाज का जो गुस्ल है ये नमाज की सेहत के लिए शर्त नहीं है, लेकिन वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो खैर ये एक दो हदीस और पढ़ते हैं, फिर आपके सवाल भी ले लेते हैं इंशाअल्लाह। वन अली रजी अल्लाह अन्हु क़ाला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिउनल कुरआन मा लम यकुन जुनुबन। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान की तालीम देते जब तक वो जुनबी ना होते, यानी जनाबत की हालत के अलावा हमें वो कुरान मजीद की तालीम देते। यहाँ युक्र होना का माना क्या है? हमें पढ़ाते कि उससे मुराद तालीम देना मुराद है। इस हदीस में बहुत सी बातें हैं। एक बात तो ये है कि कुरान मजीद की तालीम देना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, और ये बहुत अजीम काम है। वो जो दूसरी हदीस है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद की तालीम दे और ले, यानी तालीम हासिल करे और लोगों को सिखाए। तो उसमें कुरान मजीद के अल्फाज को प्रोनाउंस करना ये भी आ जाता है, कुरान मजीद के मानी मफाहिम और तफासिर को देखना ये भी आ जाता है, और फिर कुरान मजीद पर लोगों को लगा देना, कुरान के साथ तमस्सुक पर लोगों को लगाने के लिए कोशिश करना ये भी आ जाता है। तो खैर इसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। तो एक बात तो ये है कि ये कुरान मजीद की तालीम और हदीस नबवी जो है ये भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन यहाँ पे मुराद वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुरान मजीद। तो जनाबत की हालत में कुरान मजीद नहीं पढ़ते थे, ना ही उसकी तालीम देते थे, उसके अलावा आप हमें तालीम देते थे। तो एक बात ये साबित हुई कि कुरान मजीद की तालीम देना अंबिया का काम है और ये अजीम मिशन है। दूसरी बात इस हदीस से ये साबित हुई कि जनाबत की हालत में फिर कुरान मजीद की तालीम नहीं देनी, कुरान मजीद की तिलावत ममनू है हालत जनाबत में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तफसील है कि हालत जनाबत में अल्लाह का जिक्र करना जायज़ है, और कुरान मजीद की वो आयात जो दुआएं हैं, जैसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार वगैरह, तो इस तरह की दुआएं पढ़ना भी ये अज़कार में आएगा, ये कुरान की तिलावत में नहीं आएगा। यानी अगर इनको कुरान मजीद की तिलावत के अंदाज में आयात के रबत के साथ और जिस तरह कुरान करीम की तिलावत होती है उस तरह पढ़ा जाएगा, तो फिर ये ठीक नहीं है, जनाबत की हालत में इस पर पाबंदी। लेकिन अगर वो जैसे हदीस में आता है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, कि आप हर हालत में अल्लाह का जिक्र करते थे, तो जनाबत की हालत भी उसमें आती है। तो जनाबत की हालत में भी अज़कार वगैरह पढ़े जा सकते हैं, दुआएं वगैरह पढ़ी जा सकती हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक यानी इसी के ज़ेली एक मसला है। वो मसला ये है कि जो हाइज है, यानी हाइजा औरत है, उसका क्या हुक्म है? उसमें यानी खुलासा जो उलमा की बहस का और बहुत ज़्यादा दलाइल के तबादले के बाद वो ये है कि अगर तो वो मसलन मुअल्लिमा है, कुरान मजीद की तालीम देती है, तो कुरान मजीद को बराह रास्त हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन उसको पढ़ सकती है तालीम की गरज से और ज़रूरत के तहत। आम जिक्र तो जायज़ है, लेकिन जो मर्द है उसके लिए तो जनाबत की हालत में ज़रूरत के तहत भी पढ़ना जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तफसील भी है इंशाल्लाह, ये चीज़ें आप दोबारा भी इसको हम पढ़ लेंगे, कोई बात रहती हो तो मज़ीद उसकी तशरीहात भी देखी जा सकती है इंशाल्लाह। और अगर अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर तो कोई इसमें मवाफ़क़त थी बड़े उलमा के साथ, असलाफ के साथ, सहाबा किराम के साथ, तो अल्लाह की तरफ से थी, और अगर कहीं पर ख़ता हुई है तो वो मुझसे हुई है, मेरी ज़ात से हुई है, तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूँ। यहाँ तक हम इसको रखते हैं इंशाल्लाह।